آپ اور ہم جمعہ کی نماز کے متعلق جو مسائل چل رہے ہیں اس کو سماعت کر رہے ہیں، اور کل ہم نے نماز جمعہ سے قبل جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کے مستحب امور اور سنتوں کو سماعت کیا۔ اب یہاں سے خطبہ سننے کے آداب، جمعہ کے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ خطبہ کیسے سنا جائے، اس کا ادب کیا ہے، وہ کیا کیا چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت امام خطبے کے ارادے سے ممبر کی طرف چلے اسی وقت سے ذکر، تسبیح، کلام وغیرہ ترک کر کے ہمتاً گوش خطبے کی خطیب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب خطبہ دینے کے لیے خطیب سنت پڑھے پہلے، اب خطبہ دینے کے لیے سنت کے بعد اٹھ کر خطیب جب ممبر کی طرف چلے تو ذکر چھوڑ دینا، اور تسبیحات اگر کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ تسبیحات کو چھوڑ دینا، آپس میں ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں تو وہ کلام کو ترک کر دینا، ہر چیز چھوڑ کر ہمتاً گوش پورے جسم کے ساتھ ہر چیز کو خطیب کی طرف متوجہ کر دینا، نگاہیں، جسم، ہر چیز خطیب کی طرف توجہ کر دینا، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام حاضرین کو خطبے کے شروع سے آخر تک سننا واجب ہے، خواہ حاضرین خطیب کے نزدیک بیٹھے ہوں یا خطیب سے دور ہو، اور خواہ خطبہ سنائی دے یا نہ سنائی دے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو جتنے حاضرین اس وقت ہے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ہر ایک کو جمعہ کے خطبے کا سننا واجب ہے، چاہے وہ خطیب کے قریب بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ بیٹھا، اس سے آواز آ رہی ہو یا آواز نہیں آ رہی ہو، بس توجہ کے ساتھ خطیب کی طرف متوجہ رہنا، یہ آداب جمعہ، آداب خطبہ جمعہ۔ تیسری چیز بتلا رہے ہیں، حالت خطبے میں ایسا کوئی فعل کرنا جو خطبہ سننے میں دخل انداز ہو مکروہ تحریمی ہے۔ حالت خطبہ چلتے وقت کوئی ایسا عمل کرنا، کوئی ایسا فعل کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جو خطبہ سننے میں آپ کے لیے تکلیف کا، یا خطبہ سننے کے لیے آپ کے اور آواز کے درمیان، آپ کے اور خطیب کے درمیان کسی بھی مسئلے کو پیدا کر رہا ہے، خلل واقع ہو رہا ہے، تو وہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی یعنی حرام سے قریب تر عمل، حرام سے بالکل قریب۔ تو خطبے میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے خود کو بھی تکلیف ہو، کسی اور کو بھی خطبہ سننے میں خلل واقع ہو۔ پھر اس سے بات بتلا رہے ہیں، یعنی کھانا کھانا، پانی پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یا نفل نمازیں پڑھنا، یا کسی کو شرعی مسئلہ بتانا وغیرہ امور جس طرح نماز میں منع ہے اسی طرح حالت خطبہ میں بھی سب منع ہے۔ خطبہ نماز دونوں ایک ہی مقام رکھتے ہیں جمعہ کا، اور ہمارے پاس سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نہیں سنے تو جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ہمارا عالمیہ یہ ہے، ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم خطبہ ختم ہوتے وقت مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آنے کا بھی انداز کیا، مسجد میں داخل ہوئے پہلوان کی طرح، دنیا میں بڑا مقام ہے، دنیا کے دولت مند ہے، سب کچھ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ، بہت بڑے پہلوان ہیں ہم، ہمارا بہت نام ہے، ہم ایک زمانے سے رہ رہے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کی گردنیں ہٹائے، راستہ بنا کے آگے آئے، جگہ بنائے، ٹھہرے، نماز پڑھ لیے، نماز ہوتی وہی کیفیت میں باہر نکلتے،
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خطبہ شروع ہو جانے کے بعد گردنیں پھلانگ کر آگے آنا ایسا ہی ہے اچھل اچھل کے جہنم میں جانے کے برابر۔ گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آنا، ایک دوسرے کے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہوئے، قدموں کو ڈالتے ہوئے آگے آنا، گویا وہ عمل ہم کو جہنم میں لے جانے والا۔ ہم پیچھے سن کے آئے دو عمل، خطبہ شروع ہوتے ہی مسجد میں داخل ہوئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ جانا، سب سے آخری صف میں، اگرچہ کہ مسجد میں جگہ آگے ہے لیکن خطبہ شروع ہوا وہی بیٹھ جانا، یہ آداب خطبہ۔ لیکن ہمارے پاس کوئی ادب نہیں، جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا، ہمارے خطیب صاحب کو گھٹتے رہتے ہیں، ایسا کہ خطیب صاحب آپ کے پیسے باقی ہے یا کوئی ایسا معاملہ۔ خطبے کے آداب نہیں ہے یہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ ہماری اصلاح بھی ہونا، ہمارے اندر درستگی بھی آنا۔ دیکھیے کوئی چیز انسان پیدا ہوتے ہی نہیں سیکھتا۔ بچہ ہے سامنے بریانی رکھ دی ہے، پیدا ہوتے ہی لا کے کھا لو تو بچہ کھا سکتا، کوئی عقل مند کہے گا نہیں کھا سکتا۔ بچے کو پہلے دودھ پینا پڑے گا، پہلے اس قابل بچہ بنے گا، بعد میں بریانی کھائے گا۔ تو اسی طرح ہر عمل پہلے سے ہم کو نہیں معلوم، سیکھنا پڑے گا جب جا کے ہم آئے گا۔ اگر ہم سیکھیں گے نہیں، ہم مغرور رہیں گے، ہم متکبر رہیں گے تو کہاں ہماری اصلاح ہوگی؟ ہم ویسے ہی تکبرانہ انداز میں دنیا سے ہمارے جسم سے روح پرواز ہو گئی۔ اب بتائیے آپ کا کیا تکبر باقی رہا؟ جسم سے روح نکل گئی، بات کو تکبر باقی رہا آپ کا؟ آپ کو نہ اپنے کپڑوں کا فکر ہے، جسم زندہ تھے تک زام سے رہتے تھے، سینہ تان کر چلتے تھے، لوگ ڈرتے تھے، لیکن آج مر گئے بات، روح نکل گئی بات، کوئی باقی ہے جسم میں طاقت، کوئی توانائی باقی ہے؟ پڑے ہوئے ہیں، نہ جسم کے کپڑوں کا خیال ہے، پڑے ہوئے ہیں، کوئی اتارنے والا جسم سے کپڑے اتار رہا، کوئی غسل دینے والا غسل دے رہا، کوئی کسی کیفیت میں ہے، عیب ظاہر ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، پھر اس پر ظلم کا یہ حال کہ بچوں کو بھی اس قابل نہیں بنائے کہ بچے یہ کام کر سکیں۔ یہ ہماری المیہ ہے، تو ہم کو علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر سیکھنا چاہیے۔ بہرحال حالت خطبہ میں کوئی کام نہیں کرنا۔ ہم نماز میں کوئی کام کرتے، نماز شروع ہو گئی بس نماز کی طرف متوجہ، تو اسی طرح خطبے میں بھی ہم توجہ کے ساتھ بیٹھنا، یہ بتلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز اس کے بعد بتلا رہے، اور جو امور نماز کے اندر مکروہ ہے وہ امور خطبے کے اندر بھی مکروہ ہے۔ جن چیزوں سے نماز میں کراہیت پیدا ہوتی ہے، مکروہ یعنی کراہیت پیدا ہونا، انہی چیزوں سے خطبے میں بھی کراہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز، اگر حالت خطبہ میں کوئی شخص چیخ کر الحمدللہ کہے یا مسجد میں داخل ہو کر سلام کرے، چیخ اور سلام کا جواب دینا واجب نہیں، یعنی جواب نہ دے۔ اب آپ سنچیے، چیختے جب تو کیا بتلایا گیا؟ الحمدللہ کہے تو سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر چیخنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ چیخنے والا کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مجھے چیخ آئی۔ پھر سننے والا کیا؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر چیخنے والا کہہ رہا یہدیکم اللہ، اللہ ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور تمہاری اولاد کی اصلاح فرمائے۔ یہ دعا دے رہے ہیں، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن خطبے کا ادب اور خطبے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دوران کوئی سلام کرے تو وہ واجب عمل ہونے کے باوجود نہیں کرنا، کیونکہ خطبہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ چیخے تو چیخ کا جواب نہیں دینا، اس لیے کہ خطبہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہاں یہ ذہن میں رکھیے خطبے کی فضیلت کیا، ہمارا کیا معاملہ، خطبہ چلتا ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں، حالت خطبہ امام خطیب خطبہ دے رہے ہیں ہم سنتیں۔ کل ہی ہم نے پڑھا خطبہ شروع ہو گیا تو کسی کو سنت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، الا اس کو اجازت ہے جو بالغ ہونے سے، جو سن بلوغت کی عمر ہوتی ہے نا 13-14 سال، اس وقت سے اگر کوئی 50 سال کے صاحب ہے تو 13 سال سے 50 سال کی عمر تک صرف 6 نمازیں ان کی چھٹی، تو ان کو بولتے صاحب ترتیب۔ اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب، یعنی بالغ ہونے سے آج تک، اب میری عمر جو ہے میں بالغ ہونے سے آج تک صرف 6 نمازیں میری چھٹی، 6 نمازیں، تو میں ہوا صاحب ترتیب۔ تو میں صاحب ترتیب ہوں تو خطبہ چلتے وقت سنت پڑھنے کی اجازت صرف مجھے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اب آپ خود، میں خود سوچئے کہ بالغ ہونے سے اب تک ہم کتنی نمازیں چھوڑیں،
کتنی نمازیں ہم ترک کریں. ہم کو اجازت نہیں ہے خطبے میں نماز پڑھنے کی، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. تو یہ کہا گیا کہ سلام کا جواب نہیں دینا، ٹھیک کا جواب نہیں. پانچویں چیز، اگر کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہو اور اس حالت میں خطبہ شروع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ سنت میں اختصار کر کے پورا کر دے. کوئی شخص پہلے سے سنت پڑھ رہا، خطبہ شروع ہو گیا، خطبہ شروع ہونے کے بعد کیا کرنا؟ سنت لمبی نہیں کرنا، مختصر کر کے ختم کر دینا. کیونکہ سنت، نماز سنت ہے اور خطبہ فرض ہے، واجب ہے. تو سنت سے بڑھ کے مقام کس کا ہے؟ خطبے کا ہے. تو وہ چھوڑ کے ادھر آنا. پھر اس کے بعد چھٹی چیز بتلائی جا رہی ہے، خطبہ سننے والے کو چاہیے کہ قبلہ رو ہو کر خطیب کی طرف متوجہ ہو. قبلے کی طرف منہ کرنا اور خطیب کی طرف توجہ رہنا. کیا کہہ رہے ہیں خطیب؟ حالانکہ ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم کو سننا. قرآن سمجھ میں آتی ہم کو، عربی میں ہے نہیں آتی، لیکن قرآن پڑھی گئی تو ہم سنتے خاموشی سے. اسی طرح خطبہ بھی سننا. خطبے میں کیا ہوتا؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، حمد، ثنا، شہادتین، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، حضور کی رسالت کی گواہی، پھر حضور پر درود، پھر اس کے بعد لوگوں کو نصیحت، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، پھر اہل بیت کے نام، صحابہ کے نام، امہات المومنین کے نام، پھر دعا. یہ سننا، توجہ کے ساتھ سننا. پھر ساتویں چیز بتلا رہے ہیں کہ خطبہ سنتے وقت دونوں زانوں، یعنی جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا مستحب ہے، مگر لازم نہیں ہے، کیونکہ خطبہ در حقیقت نماز نہیں ہے، نہ ظہر کی 2 رکعت کے قائم مقام ہے، البتہ ثواب میں نصف نماز جمعہ کے مانند ہے. حالت خطبہ میں کیسا بیٹھنا؟ 2 زانوں بیٹھنا، جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا، دونوں ہاتھ پیروں میں رکھنا اور اطمینان سکون کے ساتھ خطبہ سننا. یہ مستحب عمل ہے، آپ کریں گے تو ثواب. اگر کسی کو ایسا بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کو شریعت اجازت دی، جس طرح وہ بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھے، لیکن توجہ کے ساتھ خطبہ سنے. 8ویں چیز بتلا رہے ہیں کہ اگر خطبے کی آواز نہ آتی ہو، یعنی خطبہ سنائی نہ دے، تب خطبے ہی کی طرف کان لگائے رہے. آواز نہ آنے کی وجہ سے بات چیت یا ذکر یا تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہو. ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے جہاں مائک کا اہتمام نہیں، پیچھے تک آواز نہیں آتی، یا بعض جگہ مائک ہوتے ہیں تب بھی آواز نہیں جاتی، تو بتلایا گیا ایسی جگہ پر آواز نہیں آ رہی، اپنی دنیا کی لولا باتوں میں یا پھر اللہ کا ذکر کرنے میں، تسبیح پڑھنے میں، اس میں بھی مشغول نہیں ہونا. بس کانوں کو اسی طرف متوجہ کرنا، خطیب کی طرف، آواز نہیں آنے کے باوجود. یہ اہمیت ہے. پھر اس کے بعد 9ویں چیز بتلا رہے ہیں، خطبے کے وقت کسی کو کچھ پڑھنے یا بات کرنے سے منع بھی نہ کریں. خطبہ جب ہوتا تو خطبے کے وقت آپ خاموش رہنا، خطیب کی طرف متوجہ. کوئی اگر بات کر رہا ہے تو اس کو روکنا، کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو روکنا، اس کی بھی اجازت نہیں. اب اس کی وضاحت میں لکھ رہے ہیں، اگر خطبہ سننے کی حالت میں کسی اندھے کو، جو اندھا ہے اور کونے میں گرتا یا کسی کو بچاؤ ٹانگ دیکھتے تو اشارے سے متنبہ کرے. اگر اشارہ کافی نہ ہو تو اس وقت زبان سے کہنا جائز ہے. خطبے کی حالت میں کوئی اندھا آدمی آ گیا تو اس کو جگہ بتانے کے لیے اشارے سے بٹھانا یا پھر آواز سے متوجہ کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ معذور ہے، اس لیے اس کے علاوہ اجازت نہیں. تو آپ سوچئے، تو یہ بتلایا گیا. پھر 9ویں چیز بتلا رہے ہیں کہ خطبے کے وقت کسی کو کچھ پڑھنے یا بات کرنے سے منع ہے، البتہ اشارے سے خاموش کر دیں تو مذائقہ نہیں. بات بھی نہیں کرنا، کوئی اگر بات کر رہے ہیں تو اشارے سے خاموش کرنے کی اجازت. نمبر 10، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک خطبے میں آئے تو سامعین اپنے دل میں درود شریف پڑھے. حضور کا جب نام نامی، اسم گرامی خطبے کی حالت میں لیا جائے تو آہستہ آواز سے، اتنا کہ بس آپ کے دل اور آپ کے کان سن سکے، اتنا آواز سے درود پڑھنا. پھر اس کے بعد جب آیت کریم یا ایھا الذین آمنوا، جب آیت درود پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھی جائے تو دل ہی دل میں درود اور سلام بھیجے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود بھی پڑھنا، یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم،
اس کے ساتھ حضور پر سلام بھی بھیجنا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد 12ویں چیز بتلا رہے ہیں، خطبے میں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ کے نام آئے تو بلند آواز سے رضی اللہ عنہ کہنا، یا جب بادشاہ کا نام آئے تو جلد اللہ ملک یا کسی کلمہ دعا پکار کر کہنا، سامعین، معزن، مکبر سب کے لیے مکروہ ہے۔ یہ احناف کے نزدیک صحابہ کا نام آئے، خلفاء کا نام آئے تو بآواز بلند رضی اللہ عنہ نہیں کہنا، خطیب کہیں گے ہمارے پاس۔ شوافع کے نزدیک وہ نام لے کر رکتے ہیں، سامعین پورے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ امام شافعی کی فقہ ہے، ان کے نزدیک وہ جائز ہے، احناف کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اسی طرح بادشاہ کا نام آئے اس پر، یا دعائیہ کلمات آئے تو اس پر بھی بآواز بلند آمین کہنا مکروہ ہے، کراہیت ہے اس میں آہستہ کہنا، اتنا کہ ہمارا دل اور ہمارے کان سن سکے بس۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں 13ویں چیز، خطبے کی حالت میں لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے اگلی صفوں میں پہنچنا درست نہیں، وہی بات۔ پھر اس کے بعد 14ویں چیز، خطبہ ثانیہ پوری طرح ختم ہونے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ خطبہ ثانیہ جب ہوتا، ابھی امام صاحب خطیب صاحب ختم بھی نہیں کرتے، ہمارے لوگ پیچھے کی صفوں میں اٹھ کے ٹھہر جاتے، خطبہ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے طریقہ۔ خاموشی سے بیٹھنا، خطبہ ختم ہو جانا، امام اترے ممبر سے اپنی جگہ پہ آئے، اس کے بعد اٹھنا، صفیں بنانا۔ پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جلدی آ کے پہلے سے صفیں مکمل کرنا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ایک جنا آتے ادھر بیٹھتے، ایک صاحب ادھر بیٹھتے، ایک صاحب ادھر بیٹھتے، ایک صاحب ادھر بیٹھتے، اس طرح ہماری مسجدیں پوری ہوتی۔ جب نماز کا وقت آتا تو جب آگے بڑھ کے ہم صفیں بناتے۔ اور یہاں یہ بھی ایک ہے کہ جب اس طرح بیٹھے، نماز میں صفیں کیسے بنانا، پہلے پہلی صف مکمل ہونا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، ایسا جانا۔ اگر کوئی پہلی صف مکمل نہیں کر کے دوسری صف مکمل کرے نا، تو وہاں شریعت اجازت دی کہ آپ کتنی بھی دیر سے آئے تو ان کو پھلان کے آگے آ کے بیٹھیں، اس لیے کہ ان کی غلطی ہے وہ پہلے صف چھوڑے، تو ان کی غلطی کی سزا ان کو مل رہی ہے کہ آپ صف چھوڑے، اسی لیے آپ کو پھلان کے آگے آئے۔ اب وہ پھلاننے والے کو کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی عذاب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے درست کام کیا۔ پہلے سے اگر آپ جگہ مکمل کر کے رکھتے، خالی جگہ نہ چھوڑتے، تو وہ شخص کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جہاں آتا وہاں بیٹھ جاتا۔ تو یہ بتلایا گیا۔ اب اس کے بعد ہم بھی بتلا رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ خطبہ ہر مرتبہ نیا پڑھا جائے اور لوگوں کو وقتاً فوقتاً جن مسائل کی ضرورت ہو وہ خطبے میں بیان کیے جائیں۔ اگر ہر جمعہ ایک ہی خطبہ پڑھا جائے تب بھی درست ہے، لیکن ہمیشہ ایک ہی خطبے پر التزام کرنا مناسب عمل نہیں ہے۔ یہ خطبے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہر وقت خطبے میں تبدیلی آنا۔ اب خطبے کی آپ آیتوں کو، خطیب کو سنتے ہیں، خطبے میں تبدیلی آنا یعنی حمد، اللہ کی تعریف تو وہی ہے، حضور کی رسالت کی گواہی تو وہی رہے گی، اب اس کے بعد آیتیں بدلیں گے، اس کے بعد لوگوں کو نصیحتیں بدلیں گے۔ قرآن کی جو آیتیں آتی ہیں ایک خطبے میں جو عنوان رہا اردو کا، اسی حساب سے وہ آیتیں لی جاتی ہیں، اسی حساب سے حدیثیں خطبہ اولیٰ میں پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ ثانیہ تو وہی ہوتا ہے جس میں ابتدا میں وہ ہوتی ہے توحید اور رسالت کی گواہی، پھر اس کے بعد صحابہ کے نام، پھر دعا پر ختم ہوتا۔ تو حاضرین محترم، یہاں تک خطبے کے آداب بتائے گئے۔ اب یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ کا دن، حضور کا خطبہ جمعہ کے دن کا کیسا ہوتا اور کیا ہوتا وہ بتلایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کل سماعت